ریمانڈ مینس فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن نتھنگ ایلس. عوام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ریمانڈ کا مطلب ہے کہ مار کٹائی. 167 سی آر پی سی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ جو کیس آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن. زینب کیس ہے, حد لگانی ضروری تھی یا تعزیر ضروری تھی؟ اور میل وٹنس اس کو دیکھیں دین وہ اس میں حد بھی زمرے میں آتا ہے. اگر وہ نہ پروف کر سکیں تو پھر تعزیر میں آئے گا. 10 سال ہمارے ٹرائل نہیں ختم ہوتے. نیب کے 300 وٹنس ہیں, ایک میں 900 وٹنسز ہیں. اس میں کورٹ کا کیا قصور یا نیب کا کیا قصور؟ اس وقت چیئرمین نیب صاحب بہت اچھا جا رہے ہیں. ایسے ہی بندہ لگانا چاہیے. ملک میں کرپشن کو ختم کیا جائے جس کے لیے ڈے بائی ڈے وہ اپنی اچھی پروگرس دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرا افتخار. Viewers, today we are going to discuss about the NAB laws, and for this discussion we have very senior lawyer with us. He is Advocate of Supreme Court. He is none other than Tahir Aslam Qureshi sahab, and today we will discuss about different procedures and different NAB laws میں problems ہیں یا اس میں amendments کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. جی سر کیونکہ آج ہم نے نیب لاز کو ڈسکس کرنا ہے تو آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا امپورٹنس آف نیب لاز اور ہاؤ وی کین امینڈ, یعنی کوئی امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں, کیسے اس میں تبدیلی ہم لا سکتے ہیں. یہ اس میں سب سے اہم تبدیلی تو نیب لاز میں یہ ہے کہ ہمیں بارگیننگ کا لا جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. جو عام ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں اگر کسی سے ریکوری ہوتی ہے وہ تو اس کے خلاف ایک اہم پروف ہوتا ہے کہ یہ اس سے ریکوری ہوئی ہے اور وہ اس کی کنوکشن اس کی وجہ سے لازمی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ الٹ ہے. یہاں پہ وہ ریکوری دیتا ہے, بارگیننگ کرتا ہے, چھوٹ کر چلا جاتا ہے. اٹ مینس کہ یہ تو اس کا ایک کنفیشن ہو گیا. اس پہ تو اس کی کوئی رعایت ہونی نہیں چاہیے جس پہ اس پہ لا کی جو ہے نا ضرورت ہے ہمیں. اور سر ہم اس بارگیننگ کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس میں پیش کر کے اس میں لاس میں یہ تبدیلی کر سکتے. یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے. انویسٹیگیشن پروسیجر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کرمنل کیسز میں کیا پروسیجر ہے انویسٹیگیشن کا؟ یہ جو عام کورٹس ہیں ان میں یہ جو ہے ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 167 سی آر پی سی کے تحت دیا جاتا ہے. اچھا. اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 1 ڈے پولیس آفیسر جو ہے وداؤٹ اریسٹ اس کو رکھ سکتا ہے. جب جس کو اریسٹ کرے گا, اریسٹ کر کے اس کی روزنامے میں درج کرے گا اور 1 ڈے 24 آورس کے بعد وہ اس کو فوری طور پر نیئرسٹ مجسٹریٹ کے پاس اپنا بھیجے گا. ٹھیک ہے. اور ادھر سے اگر ریمانڈ مینس فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن نتھنگ ایلس. لیکن ہمارے عام طور پر یہ تمام عوام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ریمانڈ کا مطلب ہے کہ مار کٹائی. وہ جب کوئی بات ہوتی ہے ریمانڈ کہتے ہیں نہیں ریمانڈ نہیں ہونا, اس میں تو بڑی مار کٹائی ہوتی ہے. تو یہ 167 سی آر پی سی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی جو کیس آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن. اچھا. تو یہ عرف عام میں مشہور ہے کہ بھئی یہ کہ ریمانڈ لے لیا جی اب مار کٹائی ہونی ہے. یہ ریمانڈ نہیں ہوتا. ریمانڈ کا مقصد ہے کہ اپنا تفتیش, انویسٹیگیشن. جب آپ کو پولیس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن, ہی ریکویسٹ بفور دی کورٹ کہ ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ کیا جائے, ہم اس سے انویسٹیگیشن کریں. اور پھر اپنا وہ اس میں جو ہوتی ہیں اپنا ایک تو یہ اسپیشل لاز ہے جیسے نیب کے اور دوسرا عام آرڈنری کورٹس کا, اس میں 167 سی آر پی سی ڈیل کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 ڈے وہ جب اس میں اس کو ریسٹ کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں فار دی پرپز آف نیب کا تو 90 ڈیز کا. میں عام کورٹس کی باری باری دونوں کا بتا دیتا ہوں. 1 ڈے وہ رکھتی ہیں. اس میں اگر انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی تو دین ہی ول اپنا آئیو جو ہے وہ فارورڈ دی اکیوز بفور دی نیئرسٹ مجسٹریٹ فار ٹیکنگ ریمانڈ. وہ ریمانڈ لیتا ہے, اس میں کورٹ دیکھتی ہے اس کی 1 ڈے کی کیا پروگرس ہے, اس میں اس کو مزید کتنے دن کی ضرورت ہے, 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے 4 ڈے. وہ مطلب کوئی بڑا کیس بھی ہوتا ہے 302 کا بھی, اس میں بھی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو وہ اس کے حساب سے پھر وہ کورٹ جو ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہے اپنا ریمانڈ میں کہ بھئی اس کا ریمانڈ وہ اس کے دیتی ہے. اب پھر کورٹ جو ہے وہ چیک ہے پولیس کے اوپر. وہ جب وہ پیش کرتے ہیں اپنا کورٹ میں تو کورٹ جو ہے ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کیا پروگرس کیا ہے, پہلے آپ نے کیا اس سے ریکور کیا ہے, کیا آپ کی پروگرس ہے, کیا ایویڈنس آئی ہے, اور فردر کیوں ریمانڈ لینا ہے, اس کا کیا پرپز ہے, کیا ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنی ہے. تو وہ کورٹ کو وہ
جو آئی ہوتا ہے مطمئن کرتا ہے دین کورٹ اپنا وارنٹ جاری کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سر انویسٹیگیشن از اے پروسیس جس میں ابھی کرائم اسٹیبلش نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو فیمس یا رینون بندہ ہے اس کو انویسٹیگیشن کے دوران میرا خیال ہے کہ نہیں لے کے جایا جاتا. یہ میں عرض کروں جی جی یہ بالکل ایلیگل بات ہے. اچھا, اس لیے کہ وداؤٹ پروگریسنگ بیفور دی کورٹ ریمانڈ فزیکل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, یہ اس لیے دیکھیں اب آپ کی سب سے بڑی اگزامپل ہے شہباز شریف کو کورٹ میں پیش نہیں کر رہے ریمانڈ کے لیے, تو پیش کر رہے ہیں نا, تو فزیکل ریمانڈ اس کا اگین اینڈ اگین کورٹ سے اپنا وہ پیش کر کے لے رہے ہیں. تو یہ کورٹ میں اس کی حاضری مسٹ ہے. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا وہ یہ عام کورٹ جو ہوتے ہیں یہ میکسیمم 1 day اپنا وداؤٹ پروڈیوسنگ اور 14 days آفٹر پروڈیوسنگ 15 days میکسیمم ریمانڈ ہے. ٹھیک ہے, جس میں کہ وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیب میں جو ہے وہ 90 days کا ہے. آپ کرمنل لائر ہیں اور اس میں آپ کا 30 years کا ایکسپیرینس ہے. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب نیب لاس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں, تو آپ کوئی ریزولوشن بتائیں کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نیب لاز میں جو آپ کو ایشوز لگتے ہیں کہ وی شوڈ ہائی لائٹ, اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے ریزولوشن کے بارے میں. اس میں جیسا کہ ابھی نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے, وجہ اس کی یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ایسا چیئرمین بنایا گیا ہے اپنا ایکس جسٹس مسٹر جسٹس جاوید اقبال, جو کہ ان کی جو سروس بھی تھی, سروس کے درمیان میں بھی بہت ایماندار اور کمپیٹنٹ جج مشہور تھے. اچھا, اور ایسے ایک جج کو ایک اس سیٹ کے اوپر لگایا گیا ہے, اور جنہوں نے نیب کا نام روشن کر دیا پورے ورلڈ میں. انہوں نے اتنی اچھی پروگرس دکھائی ہے کہ نیب اپنا لاز کو اچھا استعمال کیا ہے, اور جس سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپوزیشن کا ہے, یہ اپنا یہ اقتدار کا ہے. جسٹ لائک ڈاکٹر بابر مان صاحب کی مثال ہے, اس کے خلاف ایک وہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہے, اس کو گلٹی ڈکلیئر کر کے اس کا انہوں نے چلان دیا. تو انہوں نے, حالانکہ وہ از ویری کلوز ٹو اپنا عمران صاحب, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پراپر انویسٹیگیشن کی, جب اسٹرانگ ایویڈنس تھی اس کا چلان دے دیا. یعنی کہ ایک ایسا بندہ ہے وہ جو نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے, نہ یہ شہباز شریف ہے, نہ ڈاکٹر بابر وان ہے. ایون کہ آپ کے سامنے عمران خان کی مثال ہے, عمران خان اور یہ اپنا وزیر اعلیٰ سرحد کھٹک, یہ دونوں ادھر پیش ہوئے اپنا جا کے اپنا نیب کے پاس, کہ انہوں نے اپنا مطلب ہے کہ چاہے کوئی اس پہ اقتدار ہے یا اس پہ اختلاف ہے, دونوں کے بیک وقت انہوں نے تفتیشیں کر رہے ہیں, جو بھی کوئی گلٹی ہے اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. کیونکہ ایک ایسا اچھا شخص لگایا گیا ہے جس کو پتہ ہے کہ بھئی اب میرا کیا بگاڑ لینا کسی نے, اب میری نوکری کر چکے ہیں, ریٹائرڈ آدمی ہیں, اب وہ بالکل اس کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ ملک میں کرپشن کو ختم کیا جائے, جس کے لیے ڈے بائی ڈے وہ اپنی اچھی سے اچھی وہ مطلب ہے اس کے اپنے پروگرس دکھا رہے ہیں. تو ایسا بندہ ہی لگانا چاہیے جو کہ مطلب ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ اب میرا کوئی بگاڑ نہیں کچھ سکتا. بگاڑ لے گا, کیا بگاڑ لے گا کوئی, مطلب ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا لا. اکارڈنگ ٹو لا, بالکل, اور یہ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو لا کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ ویو ہے, اس وقت چیئرمین نیب صاحب بہت اچھا جا رہے ہیں, اور ایسے ہی بندہ لگانا چاہیے. یہ ٹرائل میں کسی میں 200 وٹنسز ہیں, کسی میں 100 وٹنسز ہیں, کوئی کہ اس میں تھوڑی سی لا کی مطلب ہے کہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, کہ اس میں جیسے اتنے وٹنس ہیں, اس میں ایک آئیو ان کا ایک اپنا سب کا وہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لے, اور کہہ کے کہ میں نے ان کا لکھا ہے جی, انہوں سب نے مطلب اپنا بتایا, وہ ایک شخص کا اسٹیٹمنٹ میں سارے اسٹیٹمنٹس میں آ جائیں. کچھ اس طرح کو اس کو کریں. اس طرح تو 10 سال ہمارے ٹرائل نہیں ختم ہوتے نیب کے, اور ڈسپوزل آف کیسز نہیں ہے, اس کی بہت سلو ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل میں اتنے, ابھی میرے پاس ایک 300 وٹنس ہیں, ایک میں 900 وٹنسز ہیں. آپ یہ سوچیں 900 وٹنسز, اس میں کورٹ کا کیا قصور یا نیب کا کیا قصور, کہ اس کو 900 وٹنس جس میں کرانے ہیں کورٹ کے اندر, تو اس میں کتنے ایئرس چاہیے ہوں گے ریکارڈ کرانے کے لیے. ہم کم کر سکتے ہیں اس میں ایسے, اس کا بیسٹ وے یہ ہے, اٹ از مائی اوپینین, کہ ہم مثال کوئی وٹنسز ہیں, کچھ وٹنسز سملر ہوتے ہیں, تو اس میں ایک آئیو ان کا مطلب ہے کہ جو آئیو کا اسٹیٹمنٹ لکھ لیا جائے
کہ یہ سارے میرے پاس پیش ہوئے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس میں لا میں امینڈمنٹ کیجیے، اس کی جو ایویڈنس ہے آئی یو کی وہ ایڈمیسبل ان ایویڈنس ہو. تو اس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ 500 کا ایک سیم مطلب ایلیگیشنز ہیں، ایک سیم اسٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں، تو وہ سیم اسٹیٹمنٹ کا ایک آئی یو ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مین آئی یو اس کا اسٹیٹمنٹ وہ اس کو اختیار دے دیا جائے، ان کا جو ریکارڈ کرے، اور اس کی ایویڈنس جو ہے نا ایڈمیسبل ان ایویڈنس ہو. ہمارے جو لا ہے اس میں تو آئی یو ایڈمیسبل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا لا میں اس طرح کرنے سے تھوڑا سا وہ شارٹ ہو جائے گا. ورنہ وہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے، فار ایگزامپل فارن میں جانا ہے اور فارن والے نہیں ڈاکومنٹس دیتے، ایک آئی یو کو وہ جو ہے نا وہ جا کے کہتا ہے کہ میں نے یہ چیک کیا، یہ ویریفائی کیا ہے، یہ اٹ از جینین، چاہے مطلب فوٹو اسٹیٹ بھی ہو تو اس کو کہ یہ جینین ڈاکومنٹس ہیں. اس طرح وہ آئی یو کی اسٹیٹمنٹ پہ لڑائی کیا جائے، اگر اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ملتے تو آپ کسی کو کیا سزا دیں گے؟ بالکل. کچھ لا میں بے شمار اس میں امینڈمنٹس کی ہیں، یہ آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں، اور بھی بے شمار اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ جس کو ٹرائل جو ہے نا یہ بہت لینتھی ہو جاتا ہے، 10 سال نہیں ختم ہوتے، 15 سال کے جو انصاف لینے والا ہے سم ٹائم وہ رہتا ہی نہیں ہے انصاف لینے سے پہلے. یہ بھی ہے، وہ بیچارہ جو ایک شخص ہے جو گرفتار ہوا ہے، چلو وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، اس کو اپنا پروف کرنے کے لیے 10-15 سال لگ جاتے ہیں کہ گناہ گار ہے یا بے گناہ، یا استغاثے کو اپنا گناہ گار کرنے کے لیے اتنا سال لگ جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں یہ پروسیس جو ہے نا تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہیے. جو کلیمنٹ ہیں ان کے ایک اسٹیٹمنٹ آئی یو کی شیپ میں عدالت میں آ جائے تو کٹ شارٹ ہو جائے گا. کر دینا چاہیے ٹائم آپ کر بھی دیں نا، ایون دین پاسبل نہیں ہے. ابھی آپ ایک مطلب 900 ہیں یا 200 300 وٹنسز ہیں، تو وہ بیچارہ کورٹ کیا کرے گی؟ اس کے لیے اس جو وٹنسز کرائے جاتے ہیں نا ان کا پروسیجر تھوڑا چینج کرنا چاہیے. بالکل. وی نیڈ ٹو چینج دا پروسیجر آف دس، جو یہ وٹنسز کا جو پروسیجر ہے، وی نیڈ ٹو چینج دیٹ پروسیجر. اور سر ایک اور کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو زینب کیس ہے اس میں حد لگانی ضروری تھی یا تعزیر ضروری تھی؟ دیکھیں اس میں دونوں میں ڈفرینس یہ ہے، یس وی وانٹ ٹو حد میں نو اور دی تعزیر میں، ڈفرنس. کہ حد اس لیے نہیں لگتی تھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 میل وٹنس ہوں، جی دین یہ جو حد اس میں لگتی ہے. جب 4 میل وٹنس نہ ہوں، ایون کہ لیڈیز بھی ہوں، ایک ہمارا جو نا 2 لیڈیز 1 مرد کے برابر ایویڈنس ہمارے قانون شہادت کے مطابق، 2 لیڈیز 1 مرد. تو اس لیے کہا ہے کہ اگر یہ 4 میل وٹنس ہوں، اس میں شرط رکھی ہوئی ہے کہ 4 میل وٹنس اس کو دیکھیں تو دین وہ اس میں حد کے زمرے میں آتا ہے. اگر وہ نہ پروف کر سکیں تو پھر تعزیر میں آئے گا. اس وجہ سے زینب کیس میں جو ہے نا وہ تعزیر لگی تھی، مطلب یہ ٹھیک ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا. اور سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں لیگل فریٹرنیٹی کو یا چیف جسٹس صاحب کو، کسی کو بھی؟ میں بس چیف جسٹس صاحب تو بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. کرپشن انہوں نے کرنی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا ان کو اس وقت ایک ایسی ایگزیکٹو پوسٹ جسٹ لائک یہ اپنا ڈیمس کے لیے ان کو وہاں پر نگران لگایا جائے، تو تاکہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ایک قدم اٹھا سکیں. تو ایک سائڈ تو کرپشن سے سیف ہو جائے گی نا، اس لیے یہ میں یہی سمجھتا ہوں. بالکل. اور ایک اچھا قدم بھی اسٹیپ ٹورڈ سکسیس ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. ویل تھینک یو سو مچ سر، وی آر ویری آنر اینڈ ویری پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ سدرا افتخار.